اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نعت و توصیف کے بعد آپ کے سامنے جو آیت الکریمہ سورۃ الماعون اس کی تیسری اور چوتھی آیہ مقدسہ پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے بھولے ہیں۔ بس اس کا ترجمہ یہ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا کر چلتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں کہ خانہ خدا میں اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم جمیل نیاز کو رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت الکریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے دین کے آئین مطابق چلتے رہے، جو پابند رہے، انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی بھی کوئی فکر نہیں۔ فرمایا انہیں کوئی ڈر نہیں رہتا، دنیا کا ڈر تو رہا، قبر کا ڈر بھی نہیں رہتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو اپنانے میں پہل کی ہے۔ اللہ کے دین کے اپنانے پر، پہل کرنے پر اللہ فرماتا ہے ہر راہ کو میں نے ان کے لیے آسان کر دیا، سبحان اللہ، ہر مشکل راستے کو میں نے ہٹا دی، سبحان اللہ۔ پاک حسین حضرت امام علی مقام علیہ رضوان جب چلا کرتے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ شہزادے گلبو کبا رقب دوش مصطفیٰ مدح حبیب کبریا جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے والد کو کیا کہتے ہیں؟ ابا جان۔ اب آپ کی جو ہے نا ریش مبارک، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر سفید ہو گیا، آپ ایسا کیا کریں، رام کیا کریں، لوگوں کو تبلیغ نہ کیا کریں، ہم تبلیغ کے لیے جہاں بھیجو گے چلے جائیں گے۔ تبلیغ کہتی کریں سلائی کرنی ہے نا، جو ملا اس کو دین کی بات بتانی کہ دین کی راہ کو اپنا لو، تمہاری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ کہا آپ نڈال ہو گئے ہو،
اب لاٹھی کے سہارے چلتے ہو، لوگوں کے دروازے پہ دستک دینا چھوڑ دو۔ ہم لوگوں کو وعظ و نصیحت کر لیا کریں، لوگوں کو ہم وعظ و نصیحت کر لیا کریں۔ فرمایا بیٹا تمہارے نانے کی تبلیغ کرنا اور ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا میرا اور ہے، تمہارا لوگوں کے سامنے کربلا میں ہون سے بہتا ہوا علم لہرانا اور ہے۔ پاک حسین علیہ السلام نے ثابت قدمی اختیار کی، استقلال کے ساتھ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں رہا، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا بل احیاء، یہ میری راہ میں ماریں گے، وہ زندہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم، کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ سورۃ الماعون کی جو تیسری اور چوتھی آیت مقدسہ بتاتی ہے کہ کن کو ڈر نہیں ہوتا؟ جو اللہ کی راہ میں آ کر خالی دامن پھیلا کر، خالی ہاتھ اٹھا کر روتے ہیں اور دل کے اندر قبر کا اور آخرت کا خوف رکھتے ہیں، قبر کا اور آخرت کا خوف رکھتے ہیں۔ شاید کہ آج میرے سمیت کوئی ایک دو ایسا ہو جس کو آخرت کے دن میں یاد آتی، جو سوچتا ہو رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ کے سوتا ہو پتہ نہیں شبوں کے اجالے نمودار ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں نے دیکھنے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہیں ماپنے تولنے میں کمی تو نہیں کی، میں نے کہیں کسی کے ساتھ فریب تو نہیں کیا، ٹال مٹولتے نہیں کی، بولنے میں میری زبان لڑکھڑاتی رہی، لیکن کم ہے دیے اور تیز ہوا ہے، اے دل یہ کڑا وقت عرفان وفا۔ یعنی حالات کا ترازو آج ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، ہر کوئی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر کوئی دنیا کو ڈھونڈنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے نکلا ہے۔ تو جب ہم نے مال جمع کر لیا، بینک بیلنس بنا لیا، تو ہم نے اپنے دروازے پہ تختی کیا لگا دی، ھذا من فضل ربی، میرے اوپر بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل یہ نہیں، اللہ کا فضل یہ نہیں کہ ہمارا اور تمہارا بینک بیلنس جمع ہو گیا، ہماری موت زیادہ ہو گئی ہے، ہم جہاں کہیں دیکھے لگا سکتے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ھذا من فضل ربی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ تیرا بیٹا کتنا قرآن پڑھتا ہے، تیری بیٹی کتنی تہجد گزار ہے۔ ھذا من فضل ربی کا مطلب یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ، جب یہ پکار تیرے کانوں تک جاتی ہے، کیا تیرے دل پہ مور تو نہیں لگی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کہتا ہے دل پہ مور لگا، کان سے سنتے ہیں دل تسلیم نہیں کر پاتا، دل دماغ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا، بات ماننے کو تیار نہیں۔ تو میں نے کربلا کی بات درمیان میں کر دی، پاک حسن اور حسین کہتے ابا جان آپ تبلیغ کرنی چھوڑ دو، ہم تبلیغ کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور نے قصہ کے چھیڑا کہ حضرت ام سلمہ کو میں نے مٹی دی ہے، تھوڑی سی مٹی دی ہے، میں نے کہا گھر میں لے جاؤ رکھ دو، انہوں نے کسی شیشی کے اندر بند کر کے رکھ دی بطور تبرک۔ تو حضور نے صاحب فرمایا ام سلمہ جب یہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گی نا، سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسا حسین جو میں شہادت نوش کر، یعنی شہادت کا رتبہ پا گیا ہے۔ وہ دن اس نے دیکھ لیا ہے جس دن میں دین کا علم لہراتے ہوئے کامیابی کامرانی اس کا مقدر بن گئی۔ تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ وہ کیسے؟
میں نے بارے دیگر بتایا کہ جس کی جنگ تھی نا، جس کی لڑائی تھی پاک حسین حضرت امام علی مقام کے ساتھ، وہ یزید تھا۔ کون تھا؟ یزید تھا۔ یزید لئیم بد بہت کلمہ تو پڑھا تھا، لیکن کلمے کی اصلاح اس کے دل میں نہیں ٹھہرتی تھی۔ دین کی باتیں تو کرتا تھا، لیکن دین کے آئین مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا۔ پاک حسین حضرت امام علی مقام نے دین کے جو علم کو سر بلند کر کے بتا دیا، آج نانے کے وعدے کو میں نے پورا کر دیا، آج نانے کے دین کو میں نے پورا کر دیا ہے۔ شہرت اور مقام اور عزت آبرو پاک حسین علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ جہاں پہ نکلتے تھے تو وہ دھرتی وہ جگہ ان نواسوں کا ادب کیا کرتی، کیونکہ انہوں نے مہر نبوت پہ سواری کی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں کے اوپر سوار تھے۔ حضرات علی محترم، یزید نمازیں پڑھتا تھا، دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے بالعموم نہیں، بالخصوص اپنے بزرگوں کے لیے۔ ادھر وقت نماز کا ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، دل میں خیال آیا پڑھ لیں، ابھی بڑا وقت پڑھے، پڑھ لیں گے، عصر کی رہ گئی مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے، ظہر کی رہ گئی عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ مجبوری ہو، سفر ہو، بیماری ہو، وہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے کنسیشن دی ہے کہ تم طول سفر اختیار کر رہے ہو، نماز کی تمہیں معافی ہے، بعد میں قضا کر دو۔ ہمارے بندوں کی عام روٹین بن چکی ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، میں نے کہا اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت تب بھی ہے جب تیرے دل پہ دستک ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ میں ایک بات پڑھ رہا تھا حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ آپ کے باپ کا نام تھا حضرت ابو صالح جنگی دوست۔ جنگی ان کا نام کیوں تھا؟ بڑی مرفوع بات ہے، دل کی تہذیب پہ تحریک کرنے والی، کہ جنگی ان کا دوست اس لیے، نام ان کا جنگی دوست اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہر وقت وہ جنگ کے لیے تیار رہا کرتے تھے، بندوں کے ساتھ نہیں، گھر والوں کے ساتھ نہیں، محلے داروں کے ساتھ نہیں، اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت۔ وہ کہتے ہیں کسی وقت بھی یہ نفس کتا بھونکتا ہے، یہ ورگلاتا ہے، اس کے ساتھ میری جنگ ہے، اس کے ساتھ میری لڑائی ہے۔ کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے، کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر میرے اندر قوت آ گئی، جسمانی قوت آ گئی، تو میرا روحانی قوت ہے جو کمزور آ جائے گی، وہ نڈال ہو جائے گی۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس لیے کہ میری روح اللہ کے ذکر سے غذا حاصل کرے اور اللہ کی میرے اوپر برکت ہو، اللہ کی رحمت ہو، تب لوگوں کو جا کر میں کہوں میرے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ اس بات کو کہا گیا ہے ھذا من فضل ربی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر برکت ہوتی ہے تو تم ایک دعا مانگا کرو۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا ہے، آنے کی توفیق عطا کی ہے، تو تم ایک دعا مانگا کرو۔ وہ دعائیا کلمات کیا ہے کہ یا اللہ ہمارے دل کو دین کی راہ پہ رکھنا، دین کی راہ پہ رکھنا، پختہ سلامت۔ یہی بات آ گئی نا، جہاں ہمارا جی کر رہا ہے نماز پڑھنے کو، ہمیں کوئی کام یاد آ گیا، ہمیں کوئی کام یاد آ گیا،
کام کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، نماز کو پیچھے کر دیا۔ وجہ کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ مال بڑھ گیا ہے، برکت اٹھ گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ مال زیادہ ہے، برکت نہیں رہی۔ برکت کیسے ہو؟ جب اللہ پاک کی بارگاہ سے ہمیں بلاوا آتا ہے، اس وقت ہم دنیا کی دلدل کے اندر پھنسے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، ٹال مٹول ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی نے کسی کا قرض لیا ہو نا، اس نے وعدہ کیا ہو، وہ وعدے پہ لڑکھڑا گیا، وعدہ پورا نہیں کیا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ استغفار کرنی چاہیے، ہم بات بات پہ وعدہ خلافی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے والدین تمہیں بلائیں، تمام عبادتوں سے اعلیٰ عبادت یہ ہے کہ والدین کی بارگاہ میں لبیک کرو، حاضر ہو جاؤ، بعد میں تم رب کی بارگاہ میں آؤ۔ یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے، بڑی مرفوع ہے، مشہور و معروف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں محمد عشاء کی نماز پڑھ رہا، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں ہوتی آواز دیتی ہے محمد، خدا کی عزت کی قسم نماز توڑ دیتا، پہلے ماں کے قدموں میں بیٹھتا، پہلے ماں کے قدموں میں بیٹھتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دور حاضر کی خبر ہے، جس رب نے اپنے محبوب کو قیامت تک کا علم عطا کر دیا، اس کے اندر میں اور آپ بھی آتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو آتے نماز پڑھنے ہیں اور اپنے دنیاوی معمولات کے اندر پڑ جاتے ہیں، نماز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ پھر فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا۔ یہ اولیاء کاملین کے ساتھ اللہ نے آیت لگائی، جو میرے نیک بندے ہیں نا، نیک بندہ تو وہی ہو سکتا ہے نا تہجد رضا، وقت کا پابند، دین میں پیر کرنے والا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، یہ دنیا پہ چلتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس واسطے سے آج کل کوئی نیک بندہ لبدا ہی نہیں ہے، سارے زمانہ ساتھ بندے ہو، پھر ٹورن والے ہو، کوئی نیک بندہ لبدا ہی نہیں۔ میں آپ کے دل کے حوال کا کیسے علم رکھ سکتا ہوں؟ آپ میرے دل کی صلاح کو کیسے جان سکتے ہیں؟ انما الاعمال بالخواتیم، مال کا دار و مدار خاتمہ ایمان پر ہے۔ ایک تو ہے نا انما الاعمال بالنیات، مال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے عمل کا دار و مدار ہے نا وہ ایمان پر ہے۔ تم نے نیک عمل کیا، پھر شیطان نے ورگلایا، پھر تم نے نیک عمل کیا، پھر شیطان نے ورگلایا، تمہارے دل میں کوئی ایسا خط، ایسا خیال آیا کہ تم صالحین کی صف کو توڑ کر اور معاملات میں پڑھنے والے ہو، پھر تم نے نیکی کے راہ کو اختیار کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے نیکی کے راہ ان کے لیے میں نے وسیع کر دی ہے اور شیطان سے چھٹکارا پا گئے ہیں۔ وہ لوگ شیطان سے کیا پا گئے ہیں؟ چھٹکارا پا گئے ہیں، شیطان ان سے بھاگ گیا ہے۔ عمر بن خطاب جب اپنا عصا مارا کرتے تھے نا تو شیطان اربوں میل دور بھاگ جاتا تھا۔ عمر کا تقویٰ تھا، کعبے کے اندر جس نے امامت کی ہو اس سے شیطان بھاگے نہ تو کیا۔ لوگوں کو یہ واز کیا، لوگوں میں اپنے تولنے میں کمی نہ کرو، دیانتداری اختیار کرو، استقامت اور استقلال سے اللہ نوازے گا۔ اپنے دل میں صلہ رحمی مانگو رب سے کہ اللہ ہمارے پتھر دلوں کو موم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر دل بھی جب دین کی اصلاح اللہ سے مانگے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل بھی نرم کر دے، بندے کے اندر احساس آ جاتا ہے،
صلہ رحمی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں میں اور آپ التجا کرتے ہیں، مالک ہم کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول یار آمین تے کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک جو نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں ان کی خیر فرمائے، ان کے مال جان میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی ضرورت نہیں دنیا کا مال مانگنے، کوئی ضرورت نہیں دنیا کے پیچھے بھاگنے۔ خدا کی عزت کی قسم، رب کی راہ کو اختیار کرو تو وہ مسبب الاسباب ہے، ہر سبب پیدا کرتا ہے، ہر وسیلے بندے کے لیے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ساری چیزیں میں نے بنائی اپنے بندے کے لیے، اور رب نو کسی چیز دی تھوڑے، رب نو کسی چیز دی تھوڑے، جنہیں 4 مجھا رہیاں نے یا 5 یا 7 یا ڈیری بنائی ہے، کدے رب نے کیا ہوئے کٹ میری مجھ، رب نے کیا ہے؟ رب کہتا ہے میری دہلیز کے دروازے کھلے، مانگو گے نا تو عطا کروں گا، نہ مانگو گے تو عطا کے دروازے بند ہو جائیں گے، عطا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے رب سے یہ دعا مانگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بار بار میرے مطالعہ کے اندر آیت آئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مانگنے میں، یہ دعا مانگنے میں اللہ پاک رزق کے اندر کمی نہیں کرتا، اضافہ ہی اضافہ کرتا ہے۔ جب ہم رب سے مانگیں گے اس کا رزق کم تو نہیں ہو جائے گا، وہ ہمیں عطا کرے گا اپنے غیبی خزانوں میں۔ اتنا رب اس بندے کو نوازتا ہے جو اس کی دہلیز میں اپنا ہاتھی دامن پھیلاتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں میں اور آپ التجا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم گناہ گاروں کی حاضری قبول فرمائے، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، سچائی کا وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن احباب نے سب کے دعوت Thank you.